لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه أما بعد فقال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال عليه الصلاة والسلام من شذ شذ في النار. پیارے ساتھیوں، عزیز طلبہ، گزشتہ کی مجلس میں ہم اسماعیلیہ کے تعلق سے گفتگو کر رہے تھے. ہم نے سب سے پہلے یہ جانا کہ اسماعیلیہ یہ کون ہیں، ان میں اور شیعہ میں کیا فرق ہے. جو عام شیعہ جن کو اثنا عشریہ یا پھر امامیہ یا پھر رافضہ کہتے ہیں، ان میں اور اسماعیلیہ میں فرق کیا ہے؟ کیا ہے؟ جو اسماعیلیہ شیعہ کا وہ فرقہ ہے جو جعفر الصادق کے پہلے لڑکے اسماعیل ہی کو مانتے ہیں. البتہ عام شیعہ ان کے دوسرے فرزند جن کا نام موسیٰ الکاظم، ان کو امام مانتے ہیں. ٹھیک ہے، یہیں پر اختلاف ہوا. جب یہ لوگ الگ گئے تو ان کے پاس شیعہ کے پورے عقائد ہیں. شیعہ کے عقائد جو آپ نے پہلے لکھا وہ پلس اور بھی کئی باطل عقیدے ان کے ہیں جو انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے، اور بعض آ چکے ہیں، بعض آئیں گے انشاءاللہ. تو ہم نے اس کے بعد بتایا کہ اسماعیلیہ یہ بنیادی طور پر کون سا فرقہ ہے؟ باطنیہ. یہ لوگ جو ہے باطنی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. باطنیہ ایک عقیدہ ہے جس میں شریعت کے دو حصے کیے جاتے ہیں. شریعت کے دو حصے ہیں، ایک ظاہر ایک باطن. ظاہر جو عام لوگ جانتے ہیں، باطن ہمارے ائمہ جانتے ہیں، ہمارے خاص لوگ جانتے ہیں. یہ ان کا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے، اب باطنیہ میں شیعہ ہیں، صوفیہ ہیں، باطنیہ میں دوسرے کئی فرقے ہیں. تو شیعہ باطنی ہو سکتے ہیں، ایک صوفی باطنی ہو سکتا ہے. صوفی ہونے کے ساتھ ساتھ باطنی ہوگا تو اس کے پاس یہ عقائد ہوں گے، بنیادی عقائد باطنیہ کے، اس کے ساتھ صوفی عقائد. اب شیعہ باطنی ہے تو باطن پلس شیعہ عقائد، اہل بیت کی طرفداری، اہل بیت پر غلو، جی یہ ساتھ آ جائیں گے. تو اسماعیلیہ وہ فرقہ ہے. اب اثنا عشریہ باطنیہ ہے؟ نہیں ہے. اثنا عشریہ باطنیہ نہیں ہے، بنیادی طور پر لوگ باطنیہ نہیں. اسماعیلیہ باطنیہ ہے. اچھا، اب اسماعیلیہ باطنیہ، یہ اسماعیلیہ کے کئی فرقے ہیں. ایک کرامطہ ہیں، اسماعیلیہ کرامطہ، جن کے تعلق سے آپ نے سنا، جنہوں نے سارے عالم اسلامی کو ایک مدت تک پریشان کر رکھا تھا. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا اسماعیلیہ فاطمیہ. ہاں، اسماعیلیہ فاطمیہ، اور اس سے پہلے اسماعیلیہ کرامطہ. اسماعیلیہ فاطمیہ اور اسماعیلیہ کرامطہ میں فرق کیا ہے؟ یہ لوگ پورے شیعہ ہیں. شیعہ کے علاوہ اسماعیلیہ عقائد ہیں، اس کے علاوہ باطنی عقائد ہیں، اس کے علاوہ کرامطہ ہے. اب یہ فاطمیہ ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ جب تک کرامطہ تھے فاطمیہ سر نہیں اٹھائے. جب تک ان کا زور چل رہا تھا یہ لوگ سر نہیں اٹھائے. اور کرامطہ کو باقاعدہ حکومت نہیں ملی، اور وہ لوگ مطلب دین سے اتنے دور تھے یہاں تک کہ لوٹوروں جیسے گھما کرتے تھے. اب فاطمیہ ایسے نہیں تھے، پورے خرابیاں تھیں، اس کے باوجود وہ لوگ حکومت چاہتے تھے، حکومت کیے، لیکن بنیادی طور پر عقائد تقریباً سیم ہے. کرامطہ کے جانے کے بعد فاطمیہ آیا. اب کرامطہ اس وجہ سے کرامطہ کہتے ہیں کہ ان کا جو بڑا تھا جس کا ابن قرمط، اس کے طرف انتساب ہے. فاطمیہ اس وجہ سے فاطمیہ کہتے ہیں کہ ان کا جو بڑا تھا عبداللہ عبید اللہ المہدی، اس نے فاطمی ہونے کا دعویٰ کیا، یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے خاندان سے ہونے کا اس نے دعویٰ کیا. تو دونوں میں یہی فرق ہے. یہ جانے کے بعد یہ ہے، یہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی طرف نسبت کرتے ہیں، وہ لوگ نہیں کرتے. اور کرامطہ بالکل غنڈے قسم کے لوگ تھے. اب یہ لوگ حکومت کیے ہیں اور دوسرے کام بھی کیے ہیں. ان کے باقاعدہ خلفاء. اب یہ فاطمیہ ہیں، ان کی کئی خلفاء ہیں. اس میں سے خلیفہ جس کا نام کیا تھا؟ حاکم بامر اللہ، جس کے تعلق سے آپ نے سنی، جس کی فضیحت آپ نے گزشتہ مجلس میں سنی. اب اس کے بعد آخری خلیفہ ان کا جو آیا جس کا نام کیا تھا؟ المستنصر باللہ. المستنصر باللہ. اب یہاں پر ہوا یہ مستنصر باللہ تھا وہی مصر کا آخری خلیفہ، فاطمی خلیفہ. اس کے دو لڑکے تھے، ایک کا نام نزار، دوسرے کا نام مستعلی. ایک کا نام نزار، دوسرے کا نام مستعلی. اب نزاریہ، اب اسماعیلیہ میں اس کے بعد ہوا یہ کہ بعض لوگ نزاریہ بن گئے، بعض لوگ مستعلیہ بن گئے. نزاریہ وہ لوگ بنے جو بڑے بیٹے کو مانتے تھے. اب مستعلیہ وہ ہو گئے جو چھوٹے فرزند کو مانتے تھے. یہاں پر یعنی اسماعیلیہ فاطمیہ میں اب دو، ایک نزاریہ ایک مستعلیہ. قسم دیکھیے،
اور یہ مت سمجھیے کہ یہ لوگ ان کو نہیں معلوم ہے، نہیں پورا معلوم ہے ان کو. اب مستعلیہ نظاریہ آپ ملا بٹھائیں گے جھگڑ لیں گے، ان کے بھی اختلافی مسائل، ان کے بھی سوچ میں فرق ہے. اب زندگی مثال اس کی یہ ہے، نظاریہ اسماعیلیہ نظاریہ کون ہے؟ بہرا ہے. اسماعیلیہ مستعلیہ کون ہے؟ آغا خانیہ ہے. اب بہرا کا آپ نہیں دیکھتے؟ نہیں دیکھیں آپ؟ بہرے بہت زیادہ ہیں. ہندوستان میں جتنی بھی تجارتی اڈے ہیں سب پر یہی حاوی ہیں، اسماعیلیہ بہرا. اسماعیلیہ ہیں جی، فاطمیہ ہیں، باطنیہ ہیں، اب اس پر مزید گمراہی نظاریہ ہے. یعنی ان کے پاس شیعہ کے پورے عقائد ہوں گے، اسماعیلیہ ہونے کی وجہ سے وہ عقائد بھی ہوں گے، فاطمیہ ہونے کی وجہ سے وہ عقائد بھی ہوں گے. اور اس کے بعد اب فاطمیہ ہونے کے عقائد ان کا کیا ہے؟ یہ لوگ نزار بن مستنصر کو امام مانتے ہیں. اب پورے اسماعیلیہ فرقے کے عقائد اب جیسے آپ نے سنا اور مزید آگے بھی آئیں گے، ان کے پاس امام کا ہونا ضروری ہے. بغیر امام کے لوگ رہتے نہیں ہیں. امام مر بھی جائے تو ہونا ضروری ہے، امام کے بغیر نہیں رہتے ہیں. امام ضروری ہے ان لوگوں کے لیے. اور امام کیا ہے؟ انڈائریکٹلی وہی سب کچھ ہے. نبی سے زیادہ درجہ اس کا، خدا سے زیادہ درجہ اس کا. امام یہی ان کا ایک ہوتا ہے. اب چونکہ امام اہم ہے، اس میں اختلاف ہو جائے تو جھگڑ کے فرقے بن جاتے ہیں. تو یہ جو اسماعیلیہ بہرا ہے جن کے تعلق سے آج آپ سنیں گے، اس سے پہلے ایک مشہور فرقہ اسماعیلیہ میں اسماعیلیہ حشاشون. یہ کیوں مشہور ہیں؟ ان کا جو بڑا تھا، ان کا سربراہ جس کا نام تھا حسن بن صباح. حسن نام لکھ لیجیے، حسن بن صباح. یہ لوگ انہی لوگوں کو فدائیین کہتے ہیں. سنیں آپ، فدائیین آج بھی سنے ہوں گے آپ. فدائیین آج بھی یہ سیریا اور آس پاس کے علاقے میں یہ خطرناک فرقہ ہے. یہ فرقہ کام قتل کرنا ہے. جو حسن بن صباح تھا یہ اگرچہ کہ اسماعیلیہ تھا، لیکن یہ افریقہ میں نارتھ افریقہ میں اس نے ٹونسیا کے آس پاس اس کے فرقے والوں کے لیے ایک الگ جگہ بنا لی، اور اس کے بعد ایک الگ قلعہ بنایا. قلعہ، وعلیکم السلام. قلعہ، اب قلعہ کیا ہے؟ قلعہ کا نام رکھا گیا الموت. قلعہ پیلس کیسل، اس کا نام اس نے رکھا الموت. قلعے میں چھپ کر رہتے ہیں، جنگلوں میں قلعوں میں چھپ کر رہتے ہیں لوگ. جی کون؟ ہاں نارتھ افریقہ، وہیں پر ہے ٹونیشیا. نارتھ افریقہ ہی ہے. تو اس کے آس پاس نے الموت ایک قلعہ بنایا جہاں پر اس نے اپنے لوگوں کو رکھا. اب ان کا پورا کام کیا ہے؟ آپ جو ہے اگر آپ کو موقع ملے تو صلاح الدین ایوبی کے آنے سے پہلے جو واقعات گزرے ہیں تاریخ اٹھا کر پڑھیں گے تو حسن بن صباح کا یہ مسئلہ جو ہے، فدائیین جن کو حشاشین کہا جاتا ہے، یہ لوگ بڑے ہی خطرناک تھے اور ہر بادشاہ ان سے ڈرتا تھا. جی اب جیسے ہمارے علاقے کے جو روڈیاں ہوتے ہیں جن کو پولیٹیشین استعمال کرتے ہیں، فلاں کو اڑانا ہے تو پیسے دے دے اڑا دے گا، اتنا اماؤنٹ چاہے، ہاتھ چاہیے تو اتنا اماؤنٹ، دونوں ہاتھ چاہیے تو اتنا اماؤنٹ، پیر چاہیے تو اتنا، جو فکس کرتے ہیں وہ ایسے قسم کی گروپ تھی اس کی، حسن بن صباح کی. اور اس کی مصیبت یہ تھی، اس نے جو قلعہ بنایا تھا الموت کے نام سے، یہاں پر یہ لوگوں کو لے کے جاتا، اس کے بعد حشیش پلاتا. حشیش جانتے ہیں؟ حشیش، افیوم، وہ پلاتا. پینے کے بعد آج جی حشیش ایک قسم کے چرس، گانجا جو بولتے ہیں نا، ایک قسم کی جو ہے ایک پیداوار ہے، اوپیم. جی اسے پینے کے بعد آدمی کیا ہوتا ہے؟ یہ جو حسن بن صباح تھا اس نے ایک ایسے قسم کی شراب بنا رکھی تھی، لوگوں کو لے کے جاتا پلاتا. پینے کے بعد وہ اس قلعے کو جنت سمجھتے اور اس کے بعد حسن بن صباح کو خدا سمجھتے. وہ جو بھی کہتا کرتے اور جسے قتل کرنا ہے کرواتے. تو اس زمانے میں یعنی تقریباً 400-500 ہجری کے زمانے میں بڑا ہی بھیانک علاقہ تھا نارتھ افریقہ، اور وہاں پر جو ہے یہ فرقے کے لوگ بہت زیادہ تھے. اس کے لوگ جہاں کہیں بھی لوٹتے تھے، بستیوں کو لوٹا، انہیں خلیفوں کو مارا، انہوں نے عام پبلک قتل کیا. تو بڑی ہی مصیبت کا مسئلہ تھا اس زمانے میں. تو حسن بن صباح ان کا بڑا تھا، حشاشون کا. اور اس کے بعد یہ جو اسی علاقے میں حکومت کر رہا تھا آس پاس قلعوں میں، اس کے بعد اس کے خلیفہ بنے. تو آخر کار ایک خلیفہ بنا جس کا نام رکن الدین شاہ. اسے ہلاک کرنے والے کون تھے؟ تاتار جب حملہ کیے ہیں، تاتار جانتے ہیں؟ تاتار یہی منگول ہیں، انہی کو منگولز کہتے ہیں. جی منگولز، انہی کو منگول. ہاں چنگیز خان، اس کا بیٹا ہلاکو خان، اس نے کیا کیا؟ عالم اسلامی میں حملہ کیا. یہ لوگ تھے منگول کے
اور وہاں کے لوگوں سے اختلاف ہو گیا. تو جو چنگیز خان تھا اس نے پورے قبائل کے لوگوں کو جمع کیا اور پورے قبائل کو جمع کر کے چاہ یہ رہا تھا کہ کہیں ان کی حکومت قائم ہو جائے. اسی لیے اس نے جہاں کہیں بھی گیا ہنگامہ برپا کیا. تو اب لڑتے لڑتے سب جگہ چلا گیا سوائے اسلامی حکومتوں کے اندر. بغداد کے اندر آ نہیں سکا کیونکہ وہ مضبوط تھے مسلمان. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو مسلمان کمزور پڑ گئے تو ہلاکو خان گھس آیا. اب اس کے پیچھے تاریخ ہے کیسے آیا. باقاعدہ بعض مسلمان منافقین نے اسے بلایا, کئی ایک مسائل. اس کے بعد آیا ہے تو سارے تاریخ اسلام مشہور ہے, تقریباً 500 ہجری کے آس پاس. ان لوگوں کا کوئی مذہب نہیں تھا, وہ لوگ جو ہے بت پرست تھے, ان کے علاقے کے بتوں کو مانتے تھے. وہ چنگیز خان مسلمان نہیں تھا. بعض لوگ نام بھی رکھ لیتے ہیں چنگیز خان, خوشی سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے بھائی وہ کافر آدمی تھا, نام معلوم نہیں ہوں کیا کریں. بعض لوگ ہلاکو خان بھی رکھ لیتے ہیں, اس کا بیٹا تھا وہ. اس کے بعد ہلاکو خان کے بیٹے کا بیٹا مسلمان ہوا, وہ لوگ مسلمان ہوئے. تو اب وہ لوگ مسلمان ہوئے تو ہوئے کیا, ہندوستان میں منگولیا آئے نا, کیوں آئے؟ ہندوستان مغول حکومت کے, منگول کو ہی مغول کہتے ہیں. تاتاری ہیں لوگ بھی, پہلے کافر تھے, بعد مسلمان ایسے ہوئے کہ بادشاہ بننا شروع ہو گئے. تاریخ جو ہے نا آپ کے لیے ہر قسم کی دلیل دیتا ہے. تاریخ میں آپ ہر قسم کی مثال مل جائے گی. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نہیں ہوتی ہو, ہر چیز جو ہو رہی ہے تاریخ میں ہوئی ہو چیز. اور تاریخ جانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ تاریخ سے آدمی عبرت حاصل کرتا ہے. اب بعض لوگ ہم میں ایسے ہیں کہ جو تاریخ پسند ہی نہیں کرتے. تاریخ جاننا بہت ضروری ہے, خاص طور پر طالب علم کو, اسے معلوم ہو کہ کیا ہوا. تاریخ جانا, اس لیے اہل علم نے تاریخ پر بہت لکھا ہے. اور تاریخ انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے, آدمی کو پڑھنا چاہیے, جانیں کیا ہو رہا ہے. ہندوستان کی تاریخ تو کم از کم ہم آپ کو جاننا ضروری ہے. ہندوستان میں کون کون حکومت کی ہے, کیا کیا ہوا, کیسے کیسے مسلمان رہے, جاننا ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو ہوا یہ. اس کے بعد رکن الدین کو یہی جب منگول آ کے گھسے اسلامی سلطنت میں تو بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, جہاں کہیں بیگے قتل و غارت گیری کیے. اور اس وقت کے مورخ ابن اسیر کہتے ہیں ان کی کتاب الکامل فی التاریخ میں کہ اگر اس وقت کسی آدمی سے پوچھا جائے کہ قیامت کب آئے گی تو کہے گا کہ یہی قیامت جو آئی ہے. اتنا ہنگامہ مچایا انہوں نے, اتنا خون بہایا انہوں نے. کہا جاتا ہے کہ گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون تھا. بغداد کی گلیوں میں گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون تھا. اس طریقے سے برباد کیا گیا مسلمانوں کو. اور مسلمان اس وقت تھے کیا, بالکل آج ہی جیسی حالت تھی, بالکل نکمے, مخلص, بہت کم, منافقین زیادہ. دین کے نام سے اپنے دکان کھول رکھے تھے ان لوگوں نے, دین کو بیچ کر اپنا پیٹ پالتے تھے. ویسے لوگ تھے تو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا. اب اس کے بعد ہوا یہ کہ مغولوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی, یہ مسلمان بن گئے. سبحان اللہ. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ. اللہ تعالیٰ کی سنت ہے, اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اگر تم لوگ پیٹ پھیر کر جاؤ گے تو یہ مت سمجھو کہ تم لوگ خلاص بچ گئے. نہیں نہیں, اللہ تعالیٰ تم کو ذلیل کرے گا اور تمہارے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ تم پر طاقت دے گا. وہ آئیں گے, تم کو ذلیل کریں گے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا. ویسے ہی ہوا تتار کے ساتھ. یہ آئے, ظلم کیے, مسلمانوں کی حکومت کو ختم کیے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی, وہ مسلمان ہو گئے. اب مسلمان ایسے ہوئے کہ ساری دنیا میں حکومت کی. بہرحال تو یہ تب تتار آئے تو حسن بن سبا کا یہ جو فرقہ تھا اسماعیل حشاشون, ان کو ختم کیا گیا. تب سے یہ فرقہ ختم ہو گیا. لیکن آج بھی فدائین کے نام سے سارے عالم اسلامی میں, خاص طور پر یورپ اور عرب ممالک میں یہ لوگ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. یہی حسن بن سبا کے, اس کے پاس اصول تھا, عقائد تو بالکل ہی لٹیرے ہیں, اور انہیں کے پاس وہی جو ہے عقیدہ ہے کہ باقاعدہ قلعہ ہے, وہاں پر آتے ہیں لوگ, باقاعدہ وہاں پر بھی پروگرامز بناتے ہیں, پھر حشیش کا استعمال ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. باقاعدہ لٹیروں کی گروپ ہے, سمجھا. آج بھی ان کی تعداد موجود ہے, خاص طور پر سیریا, وہ اس پاس کے علاقے میں. اس کے بعد اسماعیلیہ بوہرا. بوہرا یہ لفظ ہندی کا ہے, اس کا معنی تاجر, بزنس مین. یہ اسماعیلیہ مستعلیہ سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے سوچ سمجھ کر یہ اقدام اٹھایا کہ ہم سیاست میں جائیں گے نہیں, پولیٹکس میں دخل اندازی نہیں کریں گے, کانسنٹریٹ کریں گے کس میں, تجارت میں. تجارت ان کے لیے اہم چیز تھی. اسی لیے شروع میں بالکل ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر پڑھیں گے آپ, بالکل شروع میں 250-300 ہجری کے زمانے میں لوگ ہندوستان آ گئے اور تجارتی اڈوں کو اس زمانے سے انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھ لیا.
اور اسی لیے ان کو بہرا کہتے ہیں. اب ان کی مصیبت یہ ہے کہ پہلے سے شیعہ، اس کے بعد اسماعیلیہ، اس کے بعد فاطمیہ، اس کے بعد مستعلیہ، اب اس کے بعد ہندوؤں سے مل گئے، ہندوؤں کے کئی عقائد ان کے پاس آ گئے. اب ان کے کئی مطلب سمجھیے کہ ولی گزرے ہیں. اب ہندوستان میں کہا یہ جاتا ہے، جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی فلاں چیز کرنا بدعت ہے، فلاں کرنا حرام ہے، تو کہتے ہیں کہ بھائی اولیاء اللہ نے ہندوستان میں کئی لوگوں کو مسلمان بنایا، اولیاء اللہ کی یہ کرامت ہے، اولیاء اللہ نے وہ کیا، بطور ثبوت پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو ان لوگوں نے جو مسلمان بنایا تو یہ لوگ کیسے گمراہ ہو جا سکتے ہیں. جواب یہ ہے کہ بھائی کرامتیں جو بتائے صرف یہ جو ہے صوفی حضرات نہیں ہے، بلکہ کرامت بتانے والے اسماعیلیہ بھی بہت ہیں. صوفی حضرات میں کئی اسماعیلیہ ہیں، مجھے نام یاد نہیں آ رہے ہیں، ورنہ مشہور ایسے جن کے درگاہ ہیں وہ لوگ اسماعیلیہ تھے. عقائد ان کے انتہائی گمراہ کن. جب انتہائی گمراہ کن عقائد ہوں تو یہ لوگ کیسے ولی بن جائیں گے؟ اب اتنا چھوڑیے، آپ کئی ہندو جوگی یوگی ہیں جنہوں نے کئی کرامت بتائے، کیا وہ بھی حق میں ہیں؟ تو کرامت صرف بتانا کافی ہے کہ ایک آدمی حق ہونے کے لیے؟ تو ہر چیز جو آپ کو کرامت نظر آتی ہے وہ کرامت ہے، یا پھر اس کے پیچھے جادو ہے، یا پھر آنکھوں کا دھوکہ ہے، یا پھر مشہور کروا دیا گیا ہے؟ کئی ایک امکانات ہیں. تو صرف کرامت دکھانے سے کوئی ولی نہیں بنتا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس زمانے میں کئی ایسے اولیاء تھے ہندوستان میں ان کے ڈیفینیشن کے مطابق جو اسماعیلیہ تھے، اور بلکہ ان کی مصیبت رہی شروع میں عقائد میں تبدیلی اور بدعتوں کی زیادتی اور دین کی پابندی ختم ہونے کی وجہ یہی لوگ تھے. اور نمازوں کو ضروری نہیں سمجھتے تھے، صرف مساجد قائم کر لیں کافی ہے، اب دین کی پابندی ضروری نہیں ہے. بے دیندار کئی لوگ انہوں نے بنایا صوفیت کے نام سے. بہرحال تو اسماعیلیہ بہرا یہ تاجر تجارت پہ انہوں نے غور کیا اور کئی ہندوؤں سے مل گئے اور کئی ہندو عقائد ان کے اندر داخل ہو گئے. اور اس کے بعد ان کے دو فرقے ہیں، اسماعیلیہ بہرا کے دو فرقے، ایک داؤدیہ ایک سلیمانیہ. ایک داؤدیہ ایک سلیمانیہ. داؤدیہ یہ کون ہے؟ یہی ہندوستان میں جو ہے نا یہ داؤدیہ ہیں. ان کا مرکز کہاں ہے؟ بامبے. آج بھی بامبے ان کے لیے مرکز ہے. کون؟ بہرا داؤدیہ. گجراتی بولتے ہیں لوگ، گجرات ان کا اڈا رہا ہے نا. ہاں بہت ہیں. لنگی چٹی اسٹریٹ، تمبو چٹی اسٹریٹ، ایسا بھی نہیں لوگ ان کی. ہاں وہی مسلمانوں کا دعویٰ ہے. اب ان کے پاس دیکھیے وہ برہان الدین کی تصویر ہوگی کیونکہ وہ وقت کا امام ہے ان کے پاس. اس کے پاس چلے جائیں تو خلاص اللہ رسول سے بعد ہیں، وہ امام خوش ہے کا بس. باقاعدہ اجتماعات ہوتی ہیں ان کی. ابھی آپ عقائد سنیں گے ان کے آگے چل کے انشاءاللہ. تو بہرا داؤدیہ جو ہندوستان میں بہرا داؤدیہ ہیں. یہ داؤدیہ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ ان کے ایک ولی گزرے جن کا نام قطب شاہ داؤد تھا. اسماعیلیہ شیعہ، اسماعیلیہ فاطمیہ، مستعلیہ جی، اور اس کے بعد داؤدیہ. کتنے مصائب دیکھیے. ممبئی ان کی لنڈا. ایک بہرا سلیمانیہ ہے، ان کے لیے اڈا کون ہے؟ یمن. آج بھی یمن میں بہت بڑی تعداد پائے جاتے ہیں اور وہاں پر بھی بہرا کے نام سے مشہور ہے، لیکن بہرا سلیمانیہ کہیں گے. ورنہ عقائد ان کی سب کے سیم ہیں، عقائد سب کے سیم ہے تقریباً. اب عقائد کی باتیں آگے آئیں گی انشاءاللہ. اس کے بعد آغا خانیہ ہے. یہ آغا خانیہ کیا ہے؟ اسماعیلیہ نظاریہ. آغا خان یہ لقب ہے، یہ لقب نے فرنچ کے جو رولرز رہے انہوں نے اسماعیلیہ کو ہمیشہ سنیوں کے خلاف استعمال کیا. ہمیشہ یہ جو اسماعیلیہ آپ دیکھیں گے یہ ہمیشہ ان کا دل یہود اور نصارہ سے لگا ہوا رہتا، ان سے اتفاقات کریں گے، ان سے مل بیٹھیں گے. اب جو سیریا میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسماعیلیہ کا ایک فرقہ ہے، نصیریہ. آپ کل سنیں گے آپ انشاءاللہ نصیریہ کون ہے. اب یہ دیکھیے باقاعدہ اب جو کرسمس گزرا، کرسمس میں باقاعدہ پورے مسلمان چرچ میں جمع ہوئے. مسلمان مطلب یہ عقیدہ رکھنے والے، اسماعیلی عقیدہ رکھنے والے پورے چرچ میں جمع ہوئے. اور چرچ میں ایک پادری جو ہے کیا کر رہا ہے؟ ایک پادری باقاعدہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کر رہا ہے، اپنے عقائد پیش کر رہا ہے. اور اسی جگہ ایک مسلمان ٹھہر کے وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کر رہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا. ایسی باتیں کر رہا گویا کہ یہ دونوں کیا ہیں؟ عیسائی اور
عیسائی اور مسلمان ان میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی ہیں، یہ تصور دیا جا رہا۔ اب آمنے جو لوگ بیٹھے ہیں کیا ہیں؟ پورے کرسی میں بیٹھے ہیں اور سب عورت مرد سب مل مل کے بیٹھے ہیں، کوئی حرج نہیں ان کے اندر، عیسائی ہیں مسلمان سب مل گئے ہیں۔ تو یہ جو مسلمان نہیں ہیں یہ وہ فرقے والے ہیں جن کو اسماعیلیہ کہا جاتا ہے، یعنی انڈائریکٹلی ان کا دل ہمیشہ یہود اور نصارا سے مل کر رہتا ہے، سنیوں کو پسند نہیں کرتے۔ صوفی ہے وہ الگ ہے، صوفی ہے۔ ٹھیک، تو میرے دوستو بتا یہ رہا تھا میں، تو یہ ہے اسماعیلیہ بہرا۔ اب اسماعیلیہ آغا خانیہ کے تعلق سے بات چل رہی تھی، تو اسماعیلیہ آغا خانیہ جو ہے نا، یہ آغا خانیہ فرقہ اسماعیلیہ فرقہ سے کب الگ نکلا؟ 19 سینچری کے آغاز میں الگ نکلا۔ اس نے اپنے لوگوں کو جمع کیا، ایک الگ گروپ کی شکل رہی، اور ان کو فل اینڈ فل سپورٹ فرنچ والے نے کیا، اور فرنچ والے ان کے بڑے کو کیا لقب دیتا تھا؟ آغا خان۔ آغا خان ایک بڑے آدمی کہتے ہیں۔ تو یہ لوگ اسماعیلیہ آغا خانیہ ہوئے، اور ان کا اڈا بھی ممبئی رہا ایک مدت تک۔ اور آپ کے مشہور محمد علی جناح پاکستان کے، یہ بھی کیا تھے؟ آغا خانی تھے، آغا خانی، اسماعیلیہ آغا خانی۔ اور ان سے آپ پوچھیے دین کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہو، اور یہ فرقے والے اکثر ایسے ہی ہوتے ہیں، نام مسلمانوں کا ہوتا ہے لیکن دین سے بہت دور ہوتے ہیں، ان کے پاس دین کی پابندی نہیں ہوتی، اسی لیے انگریز پسند کرتے ہیں ان کو، تاکہ اپنا ٹٹو بنائیں، کٹ پتلی بنائیں مسلمانوں کو۔ نہیں، وہ پاکستان الگ جانے میں تو ان کا نہیں تھا، بلکہ دین علم نہیں رکھتے تھے، اس وجہ سے کئی غلطیاں کی انہوں نے، ان گنت غلطیاں کی۔ بہرحال تو ان کے جو ہے سب سے پہلے جو صاحب تھے جن کا نام حسن علی شاہ، یہ ممبئی میں رہے، اور ممبئی ان کے لیے جو ہے مرکز تھا سمجھیے۔ اور اس کے بعد آخری جو ان کا خلیفہ گزرا جس کا نام کریم تھا، کریم پتہ نہیں اب ہے یا نہیں، اب کون ہے نہیں معلوم ایگزیکٹلی، کریم ان قریب رہا، ایک 5-6 سال تک کریم رہا تھا، کریم آغا خانی۔ اور ان کا اڈا کہاں ہے میرے دوستوں؟ پاکستان۔ اور یہ کریم جو ہے پورے امریکہ یونیورسٹی میں پڑھا ہے، پتہ نہیں اسے کیسے بڑا مانتے ہیں، اس کے چہرے میں نہ داڑھی ہے نہ دین کی کوئی ملامت ہے، آدمی ہے تو جو انتہائی دنیا دار، لیکن فرقے کا بڑا ہے تو مانتے ہیں اسے۔ تو یہ ہے میرے دوست اسماعیلیہ آغا خانیہ۔ تو یہ اسماعیلیہ کے اہم فرقے ہیں، اسماعیلیہ سب اسماعیلی ایک نہیں ہے، اور ہر شیعہ اسماعیلی نہیں ہے، یہ جان لیجیے آپ اچھی طریقے سے، ہر شیعہ اسماعیلی نہیں ہے، اور ہر اسماعیلی یہی ایک ہی عقیدہ نہیں رکھتا ہے، اس میں کئی فرقے ہیں، اور مشہور فرقے آپ نے سن لیا، قرامطہ، فاطمیہ، حشاشون، اور اس کے بعد بہرا، اور بہرا میں 2، اور اس کے بعد آغا خانیہ، آغا خانیہ۔ ٹھیک ہے، قطب شاہ داؤد، اچھا ان کے اہم مصیبت، یہ سب اسماعیلیہ جو ہیں ان کے اہم مسائل، اہم پریشانیاں عقیدے میں کیا ہے؟ سب سے پہلے ایک امام کو مانتے ہیں، ایک امام کا ماننا ان کے لیے انتہائی ضروری ہے، امام مر بھی جائے تو وہ زندہ ہیں بول کے مان لیتے ہیں، یعنی مطلب اس حد تک یہ لوگ پہنچے ہیں۔ اور اس کے بعد اب یہ امام کو خدا بنانے کی پوری مکمل کوشش، امام آپ کو دیکھتا ہے، امام آپ سوتے ہیں تو آپ کے دل میں رہتا ہے جی، اسی لیے فوٹوز دیکھیں گے آپ برہان الدین صاحب کے، برہان الدین جو بہرا کا بڑا ہے، اس کے فوٹوز استعمال کرتے ہیں، گھر میں فوٹو ہوتے ہیں، موبائل میں فوٹو رکھتے ہیں، وہ دیکھتے رہیں اسے باقاعدہ، جب تک دیکھتے رہیں گے سمجھیے کہ ایمان میں ہے۔ اسماعیلیہ بہرا ہے نا، اب کا بہرا کا بڑا اب کا کون ہے؟ برہان الدین اب کا، ہاں صحیح ہے نا، بامبے میں یہ لوگ ہر سال اجتماع کرتے ہیں، سری لنکا میں، کبھی جو ہے نامیبیا میں، کبھی ٹانزانیہ میں، کرتے رہتے باقاعدہ، جمع ہوتے ہیں باقاعدہ لوگ، یہ مت سمجھیے کہ لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ اب برہان الدین، اب جائیے ان کی دکانوں میں جائیے، فوٹو نظر آئے گا آپ کو، برہان الدین کا فوٹو، اب وہ زندہ ہے، اس کی شخصیت میں ہر قسم کی غلو، خدا بنانے کی مکمل کوشش چلتی ہے۔ اب اس کے بعد ایک دوسری مصیبت یہ ہے کہ یہ لوگ عام شیعہ سے ہٹ کر یہ لوگ کیا ہے؟ تناسخ کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تناسخ کا عقیدہ کیا ہے؟ دوبارہ ریبرتھ، مطلب آخرت کا انکار انڈائریکٹلی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے پورے صفات کا انکار کرتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ ہے یا نہیں ہے اس تعلق سے گفتگو کرتے ہی نہیں، کیونکہ اللہ ہے بھی اور نہیں بھی،
یہ عقیدہ رکھنے والے ہیں یہ لوگ. اور اس کے بعد نمازیں قائم نہیں کرتے, نمازیں قائم نہیں کرتے. نماز یہ اپنے لیے الگ بنا لیے. جیسے ان کا امام, آج کا امام کہا کہ بھائی 3 رکعت پڑھو, اس کے بعد امام آیا اس نے کہا کہ بھائی کل سے 2 رکعت پڑھ لو یا پھر 4 رکعت پڑھ لو, بدلتے رہیں گے. ان کے کوئی جو ہے نظام, نماز کے لیے کوئی نظام نہیں ہے. جیسے ہمارا پاس ہے ویسے نماز قائم کا کوئی نظام نہیں ہے, بلکہ نماز کے ساتھ کھلواڑ ہے. اچھا, اس کے بعد ان کے عقائد میں ظاہری طور پر دینداری, بات چیت دینداری ہوگی, بات چیت میں دینداری کر لیں گے, ورنہ عمل میں اسلام کے خلاف کریں گے. خلاف ہونا ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, بے دیندار ہونا ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں. اب ہمارے پاس کیا ہے کہ آدمی دیندار ہونا, ہم ابھارتے ہیں کہ بھائی دین میں رہے ورنہ جہنم جائے گا, ڈراتے ہیں, لیکن ان کے پاس مسئلہ ہی نہیں ہے, صرف جماعت میں رہ جائے تو کافی ہے. کافر ہیں, میں نے آپ کو بتا دیا اسماعیلیہ اور ان کے پورے فرقے کیا ہیں, اتفاقاً کافر ہیں. نہ آپ ان سے لڑکی دیں گے, نہ ان سے جو ہے شادی بیاہ کریں گے, کافر ہیں, اتفاقاً کافر ہیں. بہرا ہو یا پھر آغا خانی ہو, سب کافر ہیں. ہاں یہ الگ ہے, اس میں بتا رہا ہوں نا, یہ اسماعیلیہ یہ ان کے جو الگ عادات و اطوار ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول یہ پورے نچڑ کے امام میں آ گئے. بتایا نا میں آپ کو, اللہ اور اللہ کے رسول علم لدنی سے امام کے پاس پورا علم پہنچ جاتا ہے. تو امام بننے کے بعد خود بخود کیا بن جاتا ہے, وہ خود بخود اسے حلال و حرام کا علم آ جاتا ہے, خود بخود جو سوچتا ہے وہ کرتا ہے. اس حد تک امام کو انہوں نے بنا رکھا ہے. اس کے بعد ضرور اہل بیت تو وہی جسے بتایا میں, اسماعیلیہ کے لیے ظاہری دعویٰ اہل البیت, اہل البیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلائیں گے, ان کے خاندان کی طرف بلائیں گے, لیکن عملاً جیسے امام غزالی بتائے کافر ہوں گے. لوگوں کو کھینچنے کے لیے اہل البیت. کون سے؟ نہیں ضروری نہیں ہے, صوفیہ کے بھی ہو سکتے ہیں. کون اسماعیلیہ؟ نہیں درگاہ جو شیعہ درگاہ, کئی درگاہ شیعہ کے بھی اور صوفیہ کے بھی ہیں. اولیاء اللہ جو صوفیہ ہمارے جو سنی عقائد رکھنے والے, وہ جن کے اندر بگاڑ ہے, یہ صوفی قسم کے لوگ ہیں. سمجھا, اسماعیلیہ الگ ہیں, شیعہ الگ ہیں, صوفیہ الگ. اب ہم صوفیہ پر گفتگو نہیں کیے, ان کے عقائد الگ ہیں, وہ انشاءاللہ آگے آئیں گے. اب ہم اسماعیلیہ شیعہ پر گفتگو کر رہے ہیں, تو ان کا عقائد آپ سن رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد یہ لوگ جو ہے نماز پڑھتے ہیں, لیکن ان کے دل میں اس وقت کا امام ہوتا ہے, اسے ہی سوچتے ہیں. حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ جو کعبہ ہے ہمارے امام کی نشانی ہے, وہ کہہ کے کعبہ کا طواف کرتے ہیں. یعنی مطلب اس حد تک یہ لوگ برباد ہو چکے ہیں. اس وجہ سے اہل علم نے بالاتفاق ان کو کافر کہا ہے. یہ تھے میرے دوستو اسماعیلیہ. اس کے بعد ایک دوسرا فرقہ ہے اسماعیلیہ سے ہٹ کے, شیعہ ہے, اسماعیلیہ نہیں ہے بلکہ اسماعیلیہ سے ایک ہاتھ آگے, جن کو نصیریہ کہتے ہیں. نام کیا ہے؟ نصیریہ. آج کا جو آپ کا بشار اسد ہے سیریا میں, نصیری ہے. نصیریہ عقیدہ, ایک فرقہ نصیریہ ایک فرقہ ہے. اسماعیلیہ سے ہٹ کے, ہاں شیعہ اسماعیلیہ نصیریہ الگ. اب یہ باقاعدہ علی کو خدا کہتے ہیں. اسماعیلیہ وغیرہ آپ دیکھیں گے تو غلو کریں گے, خدا بنانے کی کوشش کریں گے, لیکن یہ لوگ باقاعدہ حضرت علی کو خدا کہتے ہیں. علی خدا, نعوذ باللہ, کہتے ہیں کہ وہی خدا ہے. یہ ان کا جو ہے اہم عقیدہ ہے نصیریہ کا. تو یہ عقیدہ شروع کرنے والا کون تھا؟ محمد بن نصیر. نام لکھ لیجئے, محمد بن نصیر, 270 ہجری کا ہے. محمد بن نصیر 270 ہجری. یہ اس زمانے میں تھا جب 11ویں امام زندہ تھے, 10ویں امام زندہ تھے شیعہ کے. اب یہ نصیریہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو امام تھے ان سے انہوں نے امامت لے لی. وہ جانے کے بعد محمد بن نصیر کو امام بنا کر گئے. محمد بن نصیر نے 10ویں امام 11ویں امام سے امامت حاصل کر لی.
شریعت کا پورا علم لدنی کے ذریعے سے ان کے پاس آ گیا. یہ نصیریہ کا دعویٰ ہے. عام شیعہ سے یہیں پر اختلاف. عام شیعہ کیا کہتے ہیں؟ 12 امام ہیں، 12ویں امام اندر ہے. ایک نصیریہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، 11ویں امام کے بعد پوسٹر ہمارے امام کو مل گیا، ہمارے امام کو وہ لوگ دے کے گئے. یہ شیعہ چھپا رہے ہیں، بلکہ یہ نصیریہ کہتے ہیں. تو 12ویں امام ہمارے امام جن کا نام محمد بن نصیر تھا. یہ ان کا دعویٰ ہے. اب عقائد کیا ہے؟ یہ جو نصیر صاحب تھے، محمد بن نصیر، سب سے پہلے مہدی کا دعویٰ کیے، جو جنرل بنیادی راستہ ہے. اس کے بعد جو ہے نعوذ باللہ، اس کے بعد نبوت کا دعویٰ کیے، اس کے بعد رسول کا دعویٰ کیے. محمد بن نصیر رسول کا بھی دعویٰ کیے اور اس کے بعد نبی کا بھی دعویٰ کیے. یہ آ کے سوریا میں بہت بڑی تعداد میں ہیں، اور یہاں تک حکومت انہی کے ہاتھ میں ہے. سیریا حکومت انہی کے ہاتھ میں. اور یہ لوگ اتنے شدید ہیں سنیوں کے خلاف، اتنے شدید ہیں کہ سعودی عرب سے ایک پرچہ بھی جا نہیں سکتا سیریا میں. اتنا اسٹرکٹ رکھتے ہیں. اور اس کے بعد جتنے بھی سنی تھے ان کو انہوں نے بہت نقصان پہنچایا. یہاں تک کہ شیخ البانی کو یہی لوگ نکالے. شیخ البانی جو کہاں تھے؟ دمشق میں تھے وہ، اور 50 سال تک دعوت کا کام کیا. آخری زمانے میں ان کو ادھر سے نکال دیا گیا. اور آج بھی ان کے سر میں زندہ یا مردہ اگر کوئی لائے تو اس کے لیے انعام ہے حکومت میں، مرنے کے بعد بھی اس حد تک. اور ہم نے کئی ساتھیوں سے ملاقات کیا ہے جو سیریا کے ہیں، جو صحیح العقیدہ ہیں، تو ایسے باتیں سناتے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اور آج اتنا خون جو خرابہ ہو رہا ہے یہی نصیریہ کی وجہ سے، یہی شدت جس کا اظہار لوگ کر رہے ہیں. ہاں ہیں، لیکن حکومت انہی کے پاس ہے. حافظ اسد بشار اسد، جن کو فرنچ نے بنایا، باقاعدہ فرنچ بنا کر سیریا میں حکومت ان لوگوں نے دیا ان کو. کنگشپ نہیں ہوئی، ڈیموکریٹ جیسے صدام حسین تھا ویسے ہی. علوی اور نصیری. علوی اس وجہ سے کہ علی کو کیا کہتے ہیں؟ خدا. علوی مطلب علی کے پیرو. یہ لوگ جھوٹ مشہور کرنے کے لیے اپنے آپ کو علوی کہتے ہیں، حالانکہ نصیری ہیں. لیکن یہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں نصیری نہیں ہیں، ہم علوی ہیں، یعنی علی رضی اللہ عنہ کی طرف انتساب کرتے ہیں. جبکہ انتساب غلط ہے، ان کو نصیری کہنا چاہیے. اور نصیریہ کے عقائد میں سے بدترین عقیدہ عبد الرحمن بن ملجم. کون ہے؟ الخارجی. عبد الرحمن بن ملجم، جس نے حضرت علی کو قتل کیا. یہی تھا قتل کرنے والا حضرت علی کو. اب یہ لوگ حضرت علی خدا ماننے والے کیا کہنا چاہیے؟ اسے دشمنی کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے خدا کو اس نے مار دیا. الٹا عبد الرحمن ملجم کی تعریف کرتے ہیں. عبد الرحمن ملجم کو ان کا پیشوا مانتے ہیں، یعنی ان کے خدا قتل کرنے والا ان کا امام ہے. کیوں بھائی؟ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن ملجم کی وجہ سے ہالوت ناسوت سے نکل گیا. کیا مطلب؟ یعنی خدا علی رضی اللہ عنہ کے جسم میں پھنسا ہوا تھا. قتل کرنے کے بعد خدا کے لیے اب کیا ہے؟ جسم نہیں رہا، خدا اوپر اڑ کے چلا گیا. عقیدہ ہے، باقاعدہ ماننے والے ہیں، یہ مان کے چلتے ہیں وہ لوگ. نعوذ باللہ. اب ان کے عقائد میں سے خطرناک عقیدہ یہ ہے کہ جو 5 وقت کی نماز جو آپ پڑھتے ہیں آپ، یہ 5 وقت کی نماز نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ نماز 5 وقت کا مطلب کیا ہے؟ 5 تن پاک ہے. صوفیہ کے پاس دیکھیں گے، علی حسن حسین فاطمہ، علی حسن حسین فاطمہ محسن، ایک چھوٹے بھائی ان کے، یا پھر رسول محمد علی فاطمہ حسن حسین. یہ 5 وقت کی نماز ہے. ان کو مان لیں تو نماز کی ضرورت نہیں ہے. ان کے مان کے آپ چلیں گے تو نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ لوگ بھی پنجتن کا دعویٰ اثنا عشریہ جو ہے یہ شیعہ سے مکس ہو گئے. تاریخ بتا رہا ہوں نا میں، ہنگامہ ہوا تاریخ میں. صوفی ہیں، شیعی ہیں، ان لوگوں نے آپس میں اپنے عقائد بدلا لیے. یہ بازو لے لیے، ان سے بازی لے لیے. ہمارے اندر جو قبر پرستی کیوں آئی؟
शिया से आई, उनसे मुतासिर हो गए, बस उनसे बात चीजें लिए। जितनी बिदातें अक्सर शिया के जरिए से आई, सूफी शिया से मुतासिर होकर उनसे अकायद ले लिए, ऐसा भी हुआ है। तो जो मुतासिर है उसमें से एक बात पंजतन पाक का। और उसके बाद इनके पास क्या है, शराब हलाल फकत नहीं, शराब की इज्जत करना चाहिए। घर में जो नीचे नहीं, ऊपर रखो उसे, अच्छे गिलास में डालो, पाक साफ रखो उसे, नऊज़ु बिल्लाह। हाँ, शराब हलाल फकत नहीं है बल्कि उसकी इज्जत करना चाहिए। अब ये लोग क्योंकि हजरत अली को जो है खुदा मानते हैं, तो बाद सहाबा को मानते हैं लोग, पूरे सहाबा को काफिर तो नहीं कहते, जो जो हजरत अली का सपोर्ट किए उनको मानते हैं। अब मानते हैं तो मानते ऐसा मानते हैं कि सुभान अल्लाह जी। अब एक सहाबी देखिए, मिक़दाद बिन असवद, मशहूर सहाबी हैं मिक़दाद बिन असवद। अब इनके ताल्लुक से कहते हैं कि नऊज़ु बिल्लाह, ये असल खुदा थे, रब्बुन नास, और लोगों में खाना बांटना, लोगों के रिज़्क़ की तक़सीम करना इनकी जिम्मेदारी थी। मिक़दाद बिन असवद, अरे इनके अक़ाद हंसी आ रही है लेकिन मानकर चलने वाले हैं। किनके? नहीं, वो दहिया अल-कल्बी, अबू ज़र अल-ग़िफ़ारी। अब उनके ताल्लुक से क्या कहते हैं कि आसमान में जितने भी सितारे चांद हैं, ये सब अबू ज़र अल-ग़िफ़ारी की जिम्मेदारी है। मानते हैं तो ऐसा माने कि कहीं का कहीं पहुंचा दिए। इनकी किताबों में लिखी हुई ये बात है, मुत्तफ़क़ अलैह मसला है उनके पास, इख्तिलाफ नहीं करते। सितारे अबू ज़र अल-ग़िफ़ारी जिम्मेदार है, वही चलाते हैं, बिल्कुल वही। अब अब्दुल्ला बिन रवाहा के ताल्लुक से कहते हैं कि हवा और लोगों के रूह लेने की जिम्मेदारी अब्दुल्ला बिन रवाहा की। सहाबी जानते हैं, अब्दुल्ला बिन रवाहा मशहूर सहाबी शायर है। और उस्मान बिन मज़ऊन, इनके ताल्लुक से कहते हैं कि ये लोगों की जिम्मेदार है, उनके जो बीमारियां हैं दूर करना, उनको बीमारियां लाना, ये सब इनकी जिम्मेदारी है, नऊज़ु बिल्लाह। तो ये मेरे दोस्तों सुभान अल्लाह, ऐसे अकायद वाले मौजूद हैं और ये ज़मीन में हैं, बाकायदा हुकूमतें हैं इनके पास, यही अक़ीदे पर है, बिल्कुल यही अक़ीदे, उनके अक़ायद तब्दीली नहीं। अब जो बता रहा हूँ ये अक़ीदा इनके कंटेम्पररी अक़ीदा है। नुसैरी जो सीरिया में है, और दूसरे लाज़िक़िया और दूसरे उस इलाके में, इराक में भी हैं बहुत बड़ी तादाद में, ये अक़ीदा रखने वाले हैं। और उसके बाद इनके पास हज करना जायज़ नहीं है। अब ये ऐसे लोग काफिर नहीं कहें तो क्या कहेंगे, इसलिए मुत्तफ़क़ अलैह काफिर है लोग। अब फिर काफिर हैं तो फिर क्यों भाई इस्लामी फिरकों में शामिल करने की क्या जरूरत? वजह यह है कि लोग अहले बैत की तरफ इंतसाब करते हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, तो उनके कौल को हम बचा रख के इनको इस्लामी फिरका मानते हैं, वरना ये लोग काफिर हैं मुत्तफ़क़ अलैह, इनका कोई दीन ही नहीं है। हज करना जायज नहीं है। क्यों जायज नहीं भाई? क्योंकि हज में क्या है, काबे की तवाफ करते हैं, काबा क्या है, पत्थर है, तो पत्थर की तवाफ कर सकते हैं, इसके लिए शिरक है, हज करना शिरक है इनके पास। नस्अल्लाह आफिया, हज करना इनके पास जो है शिरक है। और उसके बाद जो है ज़कात देना गलत बात है। सही बात है, ये कहते हैं, अभी कहते हैं, इनका कायदा है ज़कात देना गलत बात है। कैसे ज़कात देंगे भाई? क्या टैक्स है? ज़कात टैक्स जैसा है, इसलिए ज़कात को देना नहीं चाहिए। रोजा कुछ भी नहीं। रोजा क्या है कि रमजान के महीने में सिर्फ बीवी से मत मिलो दिन में, बाकी सब खाना पीना वगैरह कर सकते हैं। तो रो के रखना है अपने आप को, रोजे का मतलब रोकना अपने आप को। तो अपने आप को किससे रोकना? अहम चीज यानी बीवी से रोक के रखना, बस खाना पीना सब जो है बिल्कुल जायज है। और मैंने बाज लोगों को ये कहते हुए सुना कि ये लोग जो है खुदा को गाली देते हैं, नऊज़ु बिल्लाह, खुदा को गाली देते हैं। हाँ, गाली देते हैं। अब हमारे हाथ से कुछ छूट के गिर जाए तो हम क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाह कहते हैं, उठे बैठे अल्हम्दुलिल्लाह सुभानअल्लाह, मुंह में हमारे जो है जारी रहती चीज। अब इनके पास गालियां जारी रहती मुंह में, खुदा नहीं है। जिसे बात अंग्रेज हम सुनते हैं, आप देयर इज नो गॉड कहेंगे, गुस्सा जाए तो सुने नहीं है, गुस्सा जाए देयर इज नो गॉड कहेंगे, खुदा कहकर। वैसे इनके पास जो है अगर कोई चीज हाथ से छूट के गिर जाए या फिर उठना है, उठने में तकलीफ हो रही है, बैठा है, खुदा को गाली देते बाकायदा, खुदा नहीं है ऐसा कहते हैं। मैंने उन लोगों से सुना जो इनके साथ रहे हैं, नऊज़ु बिल्लाह।
اور قرآن کیا ہے؟ قرآن تو سب سے پہلے صحیح قرآن ہے ہی نہیں، ہے تو بھی قرآن کیا ہے؟ حضرت علی کا انٹروڈکشن ہے اس میں. بس قرآن میں جتنا بھی ہوا ہے سب حضرت علی کا انٹروڈکشن ہے، حضرت علی کی تعریف ہے. حضرت علی کیا ہے یہ قرآن میں بتایا گیا، یہ ان کا عقیدہ ہے. اور اس کے بعد جہاد ان کے لیے کیا ہے؟ جہاد گھر میں بیٹھ کے کفار پر لعنت بھیجنا، یہی جہاد ہے. اتنا کر لے تو کافی ہے، میدان میں اتر کے تلوار نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں، گھر میں بیٹھ کے کفار پر لعنت بھیجتے رہیں. اور اس کے بعد ان کے پاس وضو کیا ہے؟ وضو کچھ بھی نہیں ہے، علم باطنی سیکھنا یہی وضو ہے. طہارت کیا ہے؟ سب گندے ہیں ان کے پاس سوائے اس کے جس کے پاس علم باطنی ہے. علم باطنی کیا ہے؟ یہی حج حرام جی، یہ علم باطنی جس کے پاس ہے وہی پاک ہے. وضو کا مطلب پاک ہونا، پاک ہونا مطلب کیا ہے؟ علم باطنی کا ہونا، علم ظاہری کا جانا. ان کے عقائد متفق علیہ عقائد ہیں. بس یہ اہم عقائد اور بھی ہیں، اتنا کافی ہے. اس وجہ سے پورے اہل علم نے مل کر ان کو کیا کہا؟ کافر کہا ہے. ان کے چند عیدیں لکھ لیجیے. ہم اور آپ بقرعید کی عید کب مناتے ہیں؟ 10 ذی الحجہ. ان کے پاس 12 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ کو یہ عید مناتے ہیں. اور اس کے بعد عیسائی جتنے بھی عید مناتے ہیں ساتھ مل کے مناتے ہیں، واجب ہے ان کے پاس عیسائی کی عید میں جانا آپ کے دین میں. نعوذ باللہ. کرسمس منائیں گے آپ. اور اس کے بعد کیا ہے ان کے؟ ابھی ہے نا ایسٹر ڈے، گڈ فرائیڈے جی، یہ سب عید یہ بھی مناتے ہیں. نصیری ہے تو یہ عید یہ بھی منائیں، ورنہ یہ نصیری نہیں ہے، ورنہ یہ جو ہے علی کا پیرو نہیں ہے. نعوذ باللہ. اور اس کے بعد عید نیروز مناتے ہیں لوگ بھی. اور اس کے بعد یہ لوگ 9 ربیع الاول کو خوشیاں مناتے ہیں، بلکہ عید مناتے ہیں. اور اس عید کا نام دلام ان کے پاس، کیونکہ اس دن عمر بن خطاب کو قتل کیا گیا، اس دن ان کے لیے عید ہے. شیعہ کیا نام سے مانا جاتا ہے؟ بابا شجاع الدین. اور یہ 8 ربیع الاول کو مناتے ہیں لوگ، ان کا الگ ہے. اس کے بعد ان کے پاس جو ہے عاشورہ کے دن کربلا جانا ان کے لیے اہم وزٹ ہے، حج جیسا ہے. عاشورہ کے دن پورے مل کے کربلا جاتے ہیں عراق. اور اس کے بعد کرسمس سے یہ اپنے پورے کاموں کا آغاز کرتے ہیں. کرسمس ڈے کیونکہ ان کے لیے مبارک ہے، تو تجارت کرنا ہے یا پھر زراعت کرنا ہے، ایگریکلچر شروع کرنا ہے تو کرسمس سے شروع کرتے ہیں. کہاں سے مسلمان رہیں گے لوگ؟ اس لیے متفق علیہ کافر ہیں، متفق علیہ کافر ہیں، کافر ان کو ماننا چاہیے. اچھا یہ لوگ اب سب سے زیادہ کہاں ہیں؟ سیریا میں ہے. اور اس کے بعد اناضول ایک بستی ہے، اناضول وہاں پر ہیں. اور اس کے بعد ترکستان میں ہیں، ترکیہ میں ہیں. اور اس کے بعد جو ہے البانیا، یورپ میں کنٹری البانیا، وہاں پر ہیں. اور اس کے بعد لبنان میں ہیں. اور اس کے بعد عراق میں ہیں. تو میرے دوستو یہ نصیریہ ہیں. نہیں ایک الگ بستی ہے، وہی عراق کے آس پاس ہے اناضول. وہاں پر باقاعدہ یہ مشہور ہیں، ان کے لباسوں سے انہیں پہچانے جاتے ہیں آج بھی بہت بڑی تعداد میں. انشاءاللہ کل ہم ایک دوسرے فرقے کا تعلق سنیں گے جن کا نام دروز، جن کا نام دروز. اس کے جو برانچز نکل رہے ہیں ایک فرقے سے، وہ بھی ہو سکتا ہے 2 فرقے میں داخل ہے، یا صرف وہ جو مادری ایک فرقہ ہے وہ؟ اس میں دیکھیے اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 72 فرقے کہا ہے، اسے مراد کیا ہے؟ ستفترق امتی علی 73 فرقہ، ان بنی اسرائیل افترقت علی 71 او 72 فرقہ.
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यहूद और नसारा 71 या फिर 72 फिरकों में बटे हैं और ये उम्मत 70 पर 3 फिरकों में बटेगी। आप सब ने कहा तो ये 73 या फिर 72 से मुराद क्या है? क्या सिर्फ 72 फिरके ही आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे? अगर 72 मान लिया जाए तो 72 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, अगर आएंगे तो हदीस गलत साबित होगी। तो फिर 70 पर 2 72 से मुराद क्या है? 72 से मुराद मेरे दोस्तों, जैसे अहले इल्म कहते हैं, इसमें दो कौल है। बाज़ अहले इल्म इस हदीस को ज़ईफ भी करार दिया, लेकिन सही बात है कि हदीस सही है, लेकिन इस हदीस की तशरीह में अहले इल्म के पास इख्तिलाफ है। बाज़ लोगों ने कहा 72 जो है चूंकि 70 से लफ्ज निकला है और 70 का लफ्ज अरबी में किसी भी चीज ज्यादती के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम जो है कहते हैं भाई जो है 100 मरतबा बोला है, उनको समझते नहीं भाई, 1000 मरतबा वाला समझते नहीं भाई, क्या 1000 मरतबा बोले ना, 1 2 3 गिने नहीं गिने, ज्यादती के लिए। और हर जबान में ऐसा होता है, एक नंबर रखते हैं, जैसे अरबों के पास कलोकियल में एक तरीका है कि भाई वो आदमी को जो है 70 मौत आई भाई कहेंगे, 60 मौत आई कहेंगे, तो नंबर मुराद नहीं, इससे एक ज्यादती मुराद है, एग्जैगरेशन मुराद है। और कुरान से भी इसकी दलील है, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से अल्लाह ताला कहता है व इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रा फलन यगफिर अल्लाहु लहुम, अगर आप उनके लिए अब 70 मरतबा भी आप मगफिरत चाहे मुनाफिकीन के लिए, हम माफ करने वाले नहीं हैं। तो क्या 71 मरतबा करने से माफ कर देगा अल्लाह ताला? 72 मरतबा, 100 मरतबा? मतलब क्या है, आप चाहे जितना भी इस्तिग़फ़ार करें, हम माफ करने वाले नहीं हैं। 70 मुराद 70 ही नहीं है। अगर 70 ही मुराद लेंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते? 71 मरतबा इस्तिग़फ़ार करते। तो जैसे हदीस में खुद आया है, अगर मुझे मालूम हो जाए कि 70 से ज्यादा इस्तिग़फ़ार करने से अल्लाह ताला उनको माफ कर देगा तो मैं उससे ज्यादा करता, ताकि अल्लाह ताला उनको माफ कर दे। मुराद इससे यह है कि नहीं होगा, मुमकिन ही नहीं है। तो 70 का लफ्ज इस्तेमाल क्यों हुआ? एग्जैगरेशन के लिए, मैक्सिमम बयान करने के लिए। हर जबान में है, तमिल में भी है, आयरत मरतबा वाटी सोनंगा, तो हर जबान में नहीं बोलते ही नहीं बोलते आयरत मरतबा, आयरत क्या हो, आयरत बोल रहा तो चलेगा क्या? नहीं, वो मुराद नहीं है, उससे एग्जैगरेशन मुराद है। तो 70 से मुराद एग्जैगरेशन, ज्यादा बयान करना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा, मतलब है कि बहुत सारे फिरके आएंगे, बहुत सारे फिरके आएंगे। एक दूसरे हदीस से इसकी दलील मिलती है, फ़इन्नहु मन यइश बअदी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, उसमें एक है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरे बाद जो लोग जिंदा रहेंगे वो लोग बहुत ज्यादा इख्तिलाफात देखेंगे। तो 70 से मुराद बहुत ज्यादा फिरके, 70 ही नहीं, उससे ज्यादा आएंगे, अनगिनत फिरके आएंगे, एक मुराद। दूसरा मुराद ये है, जैसे शेख सालेह फौज़ान दूसरे अहले इल्म कहते हैं कि 70 से मुराद 70 फिरके जो उसूली फिरके होंगे। 70 से मुराद देखिए, अब शिया आपने सुना, इस्माइलिया सुना, इस्माइलिया में कई फिरके सुने, जैसे आपने सवाल किया, अब नुसैरिया, ये भी किस्म शिया ही है। क्या ये लोग अलग अलग शुमार करेंगे या फिर पूर्ण शिया मानेंगे? पूर्ण शिया मानेंगे तो सब एक फिरका में आएंगे, है या नहीं है? अब इसमें मसला ये हो जाता है, मसला ये खड़ा हो जाता है कि अच्छा उसूल फिरका कौन है? अब इस्माइलिया है, शिया है। शिया का अकायद अलग है, इस्माइलिया का अकायद है। क्या इन दोनों को मिला के शिया कहेंगे या फिर शिया अलग इस्माइलिया अलग, इनको दो शुमार करेंगे? यहां पर अहले इल्म का इख्तिलाफ होता है। तो बात समझने का मसला ये है, समझने की बात ये है कि भाई इख्तिलाफात बहुत ज्यादा होंगे, फिरके अनगिनत आएंगे, आप बचे रहिए, आपके लिए उसूल बयान कर दिए गए, आप हर फिरके की मुसीबत जान लीजिए ताकि आप बच कर रहें। अब यहां पर हमारे माशरे में एक दूसरी गलती ये होती है कि जमात और फिरका सबको एक समझते हैं। फिरका कब बनता है फिरका मेरे दोस्तों? जब इफ्तराक करता है, उसूल में इख्तिलाफ करता है। जमातें बहुत सारी हो सकती हैं, अहले सुन्नत जमात की कई जमातें हो सकती हैं। जमात और फिरका और उसके बाद तहरीक, उसके बाद पार्टी, ये पार्टी तहरीक और उसके बाद जमात, ये लोग उसूल से इख्तिलाफ नहीं है। इनके पास मुद्दा क्या होता है? एक चीज होती है, उसे अचीव करने के लिए लोगों को जमा करते हैं। जमात, पार्टी या फिर जो है आप तहरीक कहिए,
مقصد اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز حاصل کرنا ہوتا ہے جسے لوگ جمع کرتے ہیں اسے حاصل کرنے کے لیے. جیسے مسلمانوں کی حالت ہندوستان میں بہت خراب ہے، خاص طور پر ایجوکیشن میں بہت خراب ہے، تو ایجوکیشن کی ترقی کے لیے ایک جماعت ہم شروع کی فار ایگزامپل. تو یہ لوگ فرقہ جی بولیں گے؟ نہیں، یہ لوگ فرقہ نہیں، یہ لوگ جماعت ہیں. جماعت کیوں؟ ایک مدعا لے کے مسلمانوں کے لیے کام کر رہے ہیں. اب جماعت صحیح جماعت ہو سکتی ہے، فرقے وارانہ جماعت ہو سکتی ہے کہ نہیں ہے؟ اب شیعہ نے مل کے جماعت شروع کی، ہم کیا کہیں گے؟ جماعت ہے لیکن فرقے وارانہ. تو جماعت ایک مقصد حاصل کرنے کے لیے جماعت شروع کرتے ہیں، ایک تحریک چلانا چاہتے ہیں، ایک موضوع پر لوگوں کو بیدار کرنا ہے، اویرنس پیدا کرنا ہے، تو لوگوں کو جمع کرتے ہیں. اب ان کے پاس عقیدہ یہ کیا ہے؟ ٹچ سٹون نہیں ہوتا ہے جس کی بنیاد پر لوگوں کو جمع کرتے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے اسے حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو جمع کرتے جاتے ہیں. جیسے دیکھیے پولیٹیکل پارٹی ہے، یہ لوگ کیا ہے؟ مسلمان پارٹی ہے. جیسے آپ کے پاس ایک ہے نا کئی ہندو ممبرز ہیں. مقصد کیا ہے؟ مسلمانوں کے اندر ڈیولپمنٹ پیدا کرنا. اب آپ کافر ہو، مسلمان ہو، کون سا فرقہ ہے نہیں جانتے ہیں، آ جائیے ہمارے ساتھ. تو جماعت فرقہ اس میں فرق کرنا چاہیے. فرقہ اصول میں اختلاف کرنے سے ایک جماعت فرقہ نہیں ہو سکتی. اہل سنہ کے اصول پر ہے، ایک موضوع پر کام کر رہے ہیں. مثال طور پر ایک جماعت شروع ہوئی، کیا ہے بھائی؟ صرف ہمارا ٹارگٹ درگاہ ہے، درگاہ کے تعلق سے لکھیں گے، پڑھیں گے، بولیں گے، اسی پر کام چلائیں گے. ہم لوگ جماعت اسی پر کام ٹارگٹ فکس کرتے ہیں. ایک ہم کیا کہیں گے؟ اہل سنہ ہے لیکن اس میں ان کا ٹارگٹ ہی نہیں، اسی پر کام کریں گے، اسی پر محنت کریں گے. اب ضروری یہ نہیں کہ آپ جماعت شروع کر دینے کے بعد اہل سنہ اور جماعت کے پورے کام کریں. ممکن ہے جہاد بھی لڑیں گے، بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے، سب کریں گے. یہ کب ہوگا؟ اگر آپ کے پاس خلافت ہو تو ہوگا. خلافت ہے، کوئی جماعت کی ضرورت نہیں. خلافت ہے، کسی تحریک کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ریپرزینٹ کرے گا نا، وہ پوری ذمہ داری لے لے گا. خلیفہ کس نے بنائے؟ ہم پورے مسائل اس کے پاس جائیں گے اور اسے ہر موضوع پر محنت کرنا ہے، ہر موضوع پر لوگوں کو جمع کرنا ہے. یہ خلیفہ کا کام ہے. ہر اسلام کی چیز کو قائم کرنا ہے، ہر شریعت کی چیز کو قائم کرنا ہے. یہ کیا ہے؟ خلیفہ کرنے کا کام. اب خلیفہ نہیں ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ اب جیسے ہندوستان میں آپ ہیں، دیکھتے ہیں کہ فلان جماعت فلان پر کام کرتی ہے، فلان جماعت فلان چیز پر کام کرتی ہے، تو کام دیکھ کر فوراً فرقہ نہیں کہہ سکتے جب تک عقیدہ نہ دیکھیں. تو ہر جماعت فرقہ ہونا ضروری نہیں، اور ہر فرقہ جماعت ہونا ضروری نہیں. تو جماعت ایک الگ چیز ہے، فرقہ الگ چیز. چاہے وہ جماعت ہو، فرقہ ہو، ہم اصول دیکھیں گے، عقیدہ دیکھیں گے، اصول پر صحیح ہیں، عقیدے پر صحیح ہیں. کسی ایک چیز کو لے کر اس پر محنت کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. کسی چیز کو لے کے اس میں محنت کرتے ہیں تو ہم کہیں گے بھائی الحمدللہ یہ اہل سنہ ہے، لیکن یہ لوگ اس پر ٹارگٹ کر کے اس میں کام کرتے ہیں. اور اس کے بعد اب بعض لوگ کیا ہے؟ جماعت کے تعلق سے اتنی زیادتی کرتے ہیں، اتنی زیادتی کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ پورا دن اسی جماعت میں ہے، پورا دن اسی جماعت میں، اس کے علاوہ کوئی دین ہی نہیں ہے، دین ہے تو یہی جماعت میں ہے. ایسے سمجھنے والے یہ جہل کی وجہ سے مقصد نہیں جانتے. بھائی جماعت شروع کیے کیوں، اس کا مقصد کیا نہیں جانتے. آگے ایسے لوگ آئے جو لوگ کیا سمجھے؟ بھائی پورا دن یہی جماعت میں، یہی جماعت کے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا کرنا سب کچھ کرنا یہی دین ہے، اس کے علاوہ ہٹ کے کریں گے تو کافر بن جائیں گے. یہ جہل نہیں جاننے کی وجہ سے. تو میرے دوستو، فرقہ، جماعت، تحریک، پارٹی، حزبیہ یا پھر جو ہے باطل فرقہ اسے کہیں گے جس کے پاس اصول میں اختلاف ہے. جس کو آپ نے دھرا اس پہ اختلاف کیا تو ہم اسے حزبیہ نہیں باطل فرقہ کہیں گے. اگر کسی کے پاس اصول میں اختلاف نہیں ہے، اکا دکا غلطی ہے، کوئی حرج نہیں، ہم ان کو باطل فرقہ نہیں کہیں گے. یہ فرق جاننا بہت ضروری ہے. جماعت، فرقہ، پارٹی، تحریک الگ الگ چیزیں ہیں، سمجھے آپ؟ ہر جماعت، بھائی کتنی جماعت بھائی، واہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے حدیث صحیح بھائی 72 فرقے، کیا جسی سے تعلق؟ جہل نہیں جانتے جماعت کسے کہنا ہے، فرقہ کسے کہنا ہے، تحریک کسے کہنا ہے، نہیں جانتے. یہی وجہ ہے. ایک مرکز نہیں سمجھا آپ کو؟ تو یہ ایک ہر مرکز، ہر مدرسہ یا پھر ہر یونیورسٹی یا پھر جو ہے ہر جامعہ جماعت نہیں ہے، یہ فرقہ نہیں ہے. فرقہ اس
وقت بنیں گے جب اصول سے اختلاف کریں گے. باطل فرقہ اس وقت بنیں گے جب اصول سے اختلاف ہوا, تب جا کر ہم کہیں گے کہ بھائی فرقے والے ہیں, اگرچہ کہ وہ اچھے اچھے دعوے کریں, اچھے اچھی جماعتوں کے نام رکھیں, کہیں گے بے فرقہ ہے فلاں جماعت, ان کے اندر صوفیت ہے تو وہ صوفیہ ہے, عقائد میں وہ صوفیہ ہیں, اگرچہ کہ دعوے اچھے ہیں, لباس اچھی ہیں, بات چیت اچھی ہے, نہیں صوفیہ. عقیدے میں انہوں نے منہج سے اختلاف کیا ہے, اہل سنت والجماعت کے طریقے پر نہیں ہیں, صوفیہ ہیں, چاہے جماعتیں جتنی بنا رہے صوفیہ ہیں. تو فرقہ جماعت, یہ فرق کرنا بہت ضروری ہے. ہر جماعت فرقہ نہیں ہوتی. ہاں ایک صوفیہ ہے, غلاة صوفیہ, بریلوی ایک علاقے کا نام ہے جہاں پر ان کا مدرسہ ہے. تو مدرسہ جو ہے ہندوستان میں یہ صوفی عقیدے کا ریپرزنٹیٹر ہے, جہاں پر باقاعدہ غلو سب سکھائی جاتی ہے. بہت سارے ہندوستان میں ان کی بہت بڑی تعداد ہے. ہم ان کو بریلوی ہونے کی وجہ سے باطل نہیں کہتے ہیں, بلکہ کہتے ہیں ان کا عقیدہ صوفیانہ, غالی صوفیانہ ہے, اس میں باطینیہ عقائد رکھنے والے ہیں, صوفیہ باطینیہ کے حد تک پہنچنے والے ہیں. تو یہ لوگ فرقہ ہیں, دیوبندی ماتریدیہ ہیں اصول میں. ہم ان کو دیوبندی ہونے کی وجہ سے نہیں کہیں, بلکہ ان کے اندر جو عقیدہ ہے اس کئی ایسے دیوبندی ہیں جن کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں, کیا ہم ان کو فرقہ کہیں گے؟ نہیں. تو میرے دوستو, اگر اصول سے ہٹ کر ایک آدمی ہے تو فرقہ ہے, اگر ایک ہی آدمی اصول سے چل رہا ہے تو وہ فرقہ نہیں ہے. اب اگر مثال چلے گئے, عمر نے پوری حکومت آبادیہ کی, پورے فرقہ ہیں, وہاں پر ایک سنی ایک جماعت, ہم اسے کیا کہیں, ایک ہونے کے باوجود بھی یہ کیا ہے, یہی جماعت ہے جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے. یہ اچھی طرح سے سمجھ لی جائے, باتیں ہیں اور بڑھنے آپ کو کلیریفائی ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ